ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گریابی ہمارے لیے، جن کا جہاد ہمارے لیے، جن کا مکہ چھوڑنا ہمارے لیے، جن کے 3 سال قید میں رہنا ہمارے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھنا ہمارے لیے، جس دین کی خاطر جب غزوہ خندق ہوا حضور نے امامہ بھی اتار دیا تھا اور حضور کے جسم اقدس پر مٹی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مٹی مبارک اٹھا رہے تھے، وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھوکی بیٹھی ہیں، کبھی بیٹیاں بھوکی بیٹھی ہیں، کبھی گھر میں پکانے کو نہیں ہے، کبھی کھانے کو نہیں ہے، کبھی صحابہ شہید ہو رہے ہیں، کبھی 70 اکٹھے شہید ہو رہے ہیں، کسی کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، کسی کو ذبح کیا جا رہا ہے، کسی کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کر رہے ہیں، یہ دین میں نے پہنچانا ہے، جو ہوتا ہے ہو جائے، یہ دین میں نے پہنچانا ہے۔ خدا کی قسم آج یہاں لوگ پرستش کرتے سورج کی، ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں، یہ ہندوستان ہے اور یہاں بت پرستی ہے، گائے کو لوگ مانتے ہیں، ان کے سکول نہیں ہے، ان کے کالج نہیں ہے، انہیں عقل نہیں ہے، ان کے سائنسدان نہیں ہے۔ اس وقت انڈیا ہم سے معاش میں بہتر ہے، اگر عقل کی بات کریں تو پھر تو وہ مسلمان ہونے چاہیے۔ بات عقل کی نہیں ہے، بات میرے مصطفیٰ کی محنت و مشقت، سیرت طیبہ اور فیوز کی ہے جو ہمیں نصیب ہو گیا۔ بات ہماری ہوتی تو پھر تو معاش میں اس وقت کافر آگے ہیں، کفار معاش میں بڑے بہتر ہیں، لیکن معاش دنیا کا ہے، ایمان اس سے قیمتی ہے۔ ایمان ہمارے پاس ہے، گناہگار ہمارے زیادہ، فراڈ ہم میں زیادہ، تکلیف و دکھ ہم میں زیادہ، ایمان پھر بھی بچا ہوا ہے، کسی کا ذرے کے برابر ہے، کسی کا کچھ بڑا ہے، کسی کا کچھ بڑا ہے۔ تو اگر عقل و فہم و فراست کی بات ہوتی، معاش و معاشرت کی بات ہوتی تو پھر ان کے پاس ایمان ہوتا۔ یہی تو کافروں نے کہا کہ یہ بلال ایمان لایا ہے، متکبرین نے کہا، رؤساء قریش نے کہا اگر ایمان اتنا قیمتی ہوتا تو ہم پہلے لاتے، اللہ ہمیں دیتا، ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑے قیمتی ہیں، ہم بڑے تاجر ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا نانا ایسا نہیں ہے، یہ میری عطا ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرمایا تم اسلام لا کر احسان نہ کرو، رب کا احسان ہے جس نے تمہیں اسلام عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھنے والی باتیں ہیں، یہ رب کی عطائیں ہیں، اس لیے ماہ رمضان میں نمازیں پڑھنے والوں خدا کی قسم سجدہ کر کے رونا چاہیے، یا اللہ جیسے ماہ رمضان میں بلایا ہے ایسے مجھے 5 وقت میں بلا دے، جیسے جمعے پہ میں آتا ہوں 5 وقت مجھے با جماعت نماز عطا فرما دے، 5 وقت مجھے برکات نصیب فرما دے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرائیل جب قریب ہوئے، حضور نے اجازت دی، روح نکالنا چاہتے تھے، ادھر جبرائیل امین رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بڑی مزے کی باتیں ہوتی تھی، بڑے میں پیغام لاتا تھا، آپ کے پاس آیا کرتا تھا، حضرت آدم سے لے کر آج تک رب کے پیغام میں نبیوں رسولوں کے پاس لاتا رہا ہوں، آج کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، دین کامل ہو گیا ہے، وہ میرا اعزاز، وہ برکتیں، رونے لگ گئے کہ وہ چیزیں اب مجھے نہیں ملیں گی، آپ کے توسل سے، نبیوں کے توسل سے رب مجھے پیغام دیتا اور میں لے کے جاتا۔ جبرائیل بھی رونے لگ گئے۔ جب اسرائیل روح نکالنے لگے، میرے آقا نے جو وصیت کی، سلام ہو ان صحابہ و اہل بیت پر جنہوں نے وصیت ہم تک پہنچائی، جنہوں نے ایک ایک بات کو نوٹ کر کے ہم تک پہنچایا، کروڑوں سلام حضور کے توسل سے 14 صدیوں کے بعد لاہور میں بیٹھے ایک مسجد میں وہ وصیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا یارو قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اور صحابہ نے 10 سے 11 لاکھ حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں، 10 سے 11 لاکھ حدیثیں، سمجھ سکتے ہیں؟ اس قدر لوگوں نے ہم تک، وہ شہید نہیں ہوئے، شہید ہوئے سعد بن ابی وقاص سے حدیث روایت ہے، وہ چائنا میں بستے ہیں، تمیم داری سے دجال کی حدیث روایت ہے، وہ افغانستان میں آئے ہیں، ان کے عربی نہیں ہے افغانی، وہ تو اور زبان ہے، وہ یہاں پہنچے ہیں، سلیمان فارسی کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری استنبول میں پہنچے ہوئے ہیں، نہ جانے صحابہ کہاں کہاں پہنچے۔ خدا کی قسم جہاں بھی گئے ان کی پوتڑی میں، ان کے کپڑے میں، ان کے دلوں کی دہلیزوں میں، دلوں کے اندر کیفیات میں، دماغ کی فکروں میں اور سوچوں میں رسول اللہ کی حدیثیں ہوا کرتی تھی، مصطفیٰ کی سیرت ہوا کرتی تھی، وہ پہنچاتے رہے، سفر کرتے رہے، جگہ جگہ پہ حدیثیں پہنچائیں، اور پھر محدثین نے کئی شہادتیں ہوئی محدثین کی، ایک ایک حدیث لینے کے لیے جب جنگلوں کا سفر کرتے، راستے میں فوت ہو جاتے، راستے میں چلے جاتے، لیکن ہم تک حدیثیں پہنچائیں۔ میرے آقا نے جو وصیت کی وہ پلے باندھ لیں، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا نماز کو نہ چھوڑنا اور غریبوں کے ساتھ اچھائی کرتے رہنا۔ یہ 2 باتیں ہیں، کتنی ہیں جی؟ نماز، مسجد میں آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں،
یہ میری بات نہیں ہے جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ تقریر نہ سمجھنا، اس کان سے ادھر سے نہ نکال دینا، یہ میرے آقا کی وصیت ہے، کلمہ گو ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم تو تڑپ تڑپ کے کہہ سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو یہی عرض کرتے ہیں کہ آج جھولی پھیلا کے، دل کو کھول کے اپنے نبی کی اس وصیت کو قابو کر لو کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ ہمارے آقا نے وصیت کی ہے، وصیتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور پھر نبی کی وصیت ہو۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔